بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذی الحجہ کے کچھ مخصوص احکام، موجودہ حالات میں قربانی کس طرح ہو اور عید کی نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ حدیث پاک پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی جو احکام بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ تراشے جائے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ ذی الحجہ کی پہلی رات سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی رات سمیت تمام راتیں عبادت میں گزاریں، اور عبادت کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں خصوصاً فجر و عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ خاص کر یوم عرفہ کے بعد والی عید الاضحیٰ کی رات خوب عبادت، ذکر، تلاوت، دعا میں گزارنا چاہیے۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک نفلی روزے رکھنا مستحب ہے۔ البتہ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یوم عرفہ 31 جولائی بروز جمعہ کو ہوگی۔ یوم عرفہ بروز جمعہ 9 ذی الحجہ کو سحری کا آخری وقت 4:40 تک رہے گا۔ یکم ذی الحجہ سے قربانی کے دنوں تک ذکر کی خوب کثرت کرنی چاہیے، لہٰذا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، بازاروں میں، اپنے کام کاج میں، مرد عورتیں سب نے لا الہ الا اللہ، اسی طرح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وغیرہ کی خوب کثرت کرنی چاہیے۔ خاص کر یوم عرفہ 9 ذی الحجہ بروز جمعہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ بروز منگل کی عصر تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرتے ہی ایک مرتبہ بلند آواز سے مردوں نے اور آہستہ آواز سے عورتوں نے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہی تکبیر تشریق عید کے دن آپ موجودہ حالات میں جہاں بھی عید کی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں جاتے ہوئے بھی بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ ان دنوں میں خاص طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اوپر کے کچھ اعمال میں کمی رہے تو کام چل جائے گا، لیکن ان کے مقابلے میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہو جائے فوراً توبہ کی فکر کرنی چاہیے۔ عید کی نماز کی ابھی سے ترتیب بنائیے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے موجودہ حالات میں مسجدوں میں تو اتنے ہی لوگ نماز پڑھیں گے جو مسجد کے اسٹاف کے طور پر متعین ہیں۔ باقی لوگ اپنے اپنے محلے میں، گھروں میں بھی ٹھکانے بنائیے، اپنے لیے امام تیار کریں۔ عید الاضحیٰ 1 اگست بروز سنیچر کو ہوگی۔ عید الاضحیٰ 1 اگست بروز سنیچر کو ہوگی۔ 1 اگست 10 ذی الحجہ بروز سنیچر کو عید کی نماز کا وقت صبح 6:30 کے بعد شروع ہوگا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت سورج دیکھتے ہی شروع نہیں ہوتا ہے، بلکہ سورج ایک نیزہ اونچا ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد یا عیدگاہ ہونا شرط نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک عیدین کی نماز صحیح ہونے کے لیے جمعہ کی طرح جماعت شرط ہے۔ عید کی نماز میں بھی امام کے علاوہ کم از کم 4 لوگ ہونے ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ کو یہ چیزیں مسنون ہے: غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ اور اچھے کپڑے پہننا، عیدگاہ جلدی جانا۔ اب ظاہر ہے کہ موجودہ دنوں میں عیدگاہ نہیں جائیں گے، اس لیے جلدی اٹھیں اور جہاں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی جگہ جلدی جانے کا اہتمام کیجیے۔ نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا اور اس دن اپنی قربانی کے گوشت سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ نیز عید الاضحیٰ میں بھی عورتوں کے لیے غسل، زیبائش، آرائش مستحب ہے۔ گھر میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو ترتیب معلوم کر کے عید کی نماز عورتیں بھی پڑھ سکتی ہے۔ نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کا طریقہ: نماز کی نیت اس طرح کیجیے: میں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ پڑھتا ہوں، زائد 6 تکبیروں کے، خاص واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ یعنی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجیے۔
اور ثنا پڑھیے۔ ثنا کے بعد 2 مرتبہ امام کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر تکبیر کہہ کر ناف کے نیچے باندھ لیجیے۔ پھر امام تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ و ضم سورت کے بعد رکوع سجدہ کر کے پہلی رکعت مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور پہلے تعوذ تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ و ضم سورت پڑھنے کے بعد 3 بار اللہ اکبر امام صاحب بھی اور آپ بھی کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیجیے اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیے اور باقی نماز مکمل کیجیے۔ نماز کے بعد بلند آواز سے امام و مقتدی 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھے، پھر دعا کی جائے، پھر عید کا خطبہ پڑھا جائے۔ اس خطبے سے پہلے جمعہ کے خطبے کی طرح اذان بھی نہیں ہے۔ عیدین کا خطبہ سنت ہے۔ بحر الرائق کی عبارت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر عیدین میں کسی جگہ خطبہ ہی نہ پڑھا جائے، صرف عید کی 2 رکعت نماز ادا کی جائے، تب بھی عیدین کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ موجودہ حالات میں خصوصاً عید کے عنوان پر مصافحہ و معانقہ ہرگز نہ کیا جائے اور نہ عید کی سلامی کے لیے گھومتا پھرے۔ صحت مقدم ہے، آپ اپنی حفظان صحت کی فکر کیجیے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ قربانی ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو اور مقیم ہو اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنی رقم ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا چاندی اور نقد رقم ملا کر 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم کے برابر ہو۔ بعض لوگ کسی سال اپنی طرف سے، کسی سال بیوی یا ماں باپ کی طرف سے، ہر سال نام بدل بدل کر قربانی کرتے رہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو خود صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو ہر سال اپنی ہی طرف سے اس پر قربانی ضروری ہے۔ دوسروں کی طرف سے کرنے سے خود کا واجب ادا نہ ہوگا۔ قربانی غریب پر، نابالغ بچے پر اور مسافر پر واجب نہیں ہے۔ قربانی کے دن، قربانی کے 3 دن ہیں۔ 10ویں ذی الحجہ کی عید کے نماز کے بعد سے 12ویں ذی الحجہ کے شام تک قربانی کا وقت رہتا ہے۔ قربانی دن میں، رات میں، کب بھی کی جا سکتی ہے، البتہ پہلے دن قربانی کرنا بہتر ہے۔ پورے گاؤں میں یا شہر میں ایک بھی جگہ نماز عید ادا کی گئی تو سارے شہر میں قربانی کرنا جائز ہے، چاہے جس کی قربانی ہے اس نے ابھی نماز نہ پڑھی ہو، شرط ہے کسی نہ کسی جگہ نماز ہو جانا چاہیے۔ قربانی کے جانور، قربانی کے جانور متعین ہے۔ بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈی مکمل 1 سال کے ہونے چاہیے۔ بھینس وغیرہ مکمل 2 سال کے ہونے چاہیے، بے عیب ہونے چاہیے۔ بیچنے والے عمر بتا دیں اور حالات سے بھی اندازہ عمر کا ہو رہا ہے کہ یہ 2 سال کا ہے اور بکری بکرا 1 سال کا ہے تو اس کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ذبح کون شخص کرے؟ قریشی حضرات سے ان دنوں خاص طور پر درخواست ہے، موقع سے آپ فائدہ اٹھانے کے بجائے قوم و ملت کو موقع پر فائدہ پہنچانے کی فکر کیجیے۔ جانور کی عمر وغیرہ بتانے میں بات صحیح کیجیے، ضروری ہی دام لیجیے۔ خریدار بھی جانور کی قیمت الگ، کٹائی چارے پانی کی قیمت الگ کر کے قیمت طے کر لیں۔ کٹائی کے ساتھ گتاہی اتنے میں ہے ایسا مت کہیے، بسا اوقات مجہول معاملے سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ نیز قربانی کروانے والے احباب بھی قریشی صاحبان سے جو معاہدہ طے ہوا ہے اس کا بھرپور خیال رکھیں۔ ادھار معاملہ مت کیجیے، وقت پر قیمت ادا کیجیے۔ قربانی کرنے اور کروانے والوں سے خاص گزارش ہے، صفائی کا خیال رکھیے، سوشل ڈسٹنس کا خاص خیال رکھیے، بھیڑ بھاڑ اور اکٹھے جمع ہونے سے بچیے، دوسروں کو بچائیے، پرشاسن کو اور عوام کو شکایت کا موقع دے کر خود بھی بدنام اور امت کو بدنام کرنے سے بچنے کا اہتمام کیجیے۔ جانور کو کس طرح ذبح کیا جائے اور گوشت کی تقسیم کس طرح ہو؟ سلیقہ مندی ہر عمل کی جان ہوتی ہے اور شریعت اس کی بڑی نگہبان ہے۔ جانوروں کو دکھلاوا کرنا اور راستوں پر لانا یہ انتہائی بیہودہ عمل ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو ذبح سے پہلے پانی پلایا جائے، چھری جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے، خوب تیز چھری سے ذبح کیا جائے۔ ذبح کے وقت ذبح کرنے والا صرف دل میں نیت کر لے کہ جن 7 لوگوں کی طرف سے یہ جانور لیا گیا ہے ان سب کی طرف سے میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اور زبان سے اس نیت کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے۔ ذبح کے بعد جانور کے ٹھنڈا ہونے کے بعد چمڑا چھلے،
قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصے اور چھوٹے میں 1 حصہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے حصے کے 3 حصے کیجئے، 1 حصہ خود اپنے گھر میں کھانے کے لیے رکھیے، دوسرا حصہ رشتہ دار دوست احباب میں تقسیم کیجئے اور تیسرا حصہ غریب اور فقراء میں تقسیم کیجئے۔ موجودہ حالات میں تقسیم کی دشواری ہو تو تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنے جانور کے مکمل گوشت کو خود ہی گھر میں فریج وغیرہ میں رکھ سکتے ہیں، دھوپ میں سکھا کر رکھ سکتے ہیں، اس کے کباب وغیرہ بنا کر رکھ سکتے ہیں، اور جب تک کھانا چاہیں آپ اپنی قربانی کا گوشت جتنے دنوں تک کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں۔ نیز یہ گوشت انہی 3 دنوں میں تقسیم کرنا فرض نہیں ہے۔ اگر تقسیم میں وقتی طور پر دشواری ہو بھی تو ہفتہ 10 دن بعد بھی آپ اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں قربانی کے 3 دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ میں مالدار صاحب نصاب لوگوں کو قربانی ہی کرنی ہوگی۔ کسی بھی حالت میں قربانی کا بدل ان 3 دنوں میں صدقہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر قربانی کے دن گزر گئے، ناواقفیت یا غفلت یا کسی عذر سے قربانی نہیں کر سکا تو قربانی کی قیمت فقراء و مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے، لیکن قربانی کے 3 دنوں میں جانور کی قیمت صدقہ کر دینے سے یہ واجب ادا نہ ہوگا۔ یہ شخص ہمیشہ گناہ گار رہے گا، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ جیسے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ ادا کرنے سے حج ادا نہیں ہوتا، ایسے ہی صدقہ و خیرات کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر شخص اپنی قربانی کی فکر کرے۔ قربانی بکری، مینڈی کی بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، حالات بڑے سنگین ہیں۔ مسلمان ہو کر بھی بعض لوگ منافقت کرتے ہیں اور غیر ضروری خبریں ادھر سے ادھر پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ ان سے ہوشیار رہیے۔ ان کا معاملہ اللہ کے پاس کتنا کٹھن ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ایسی منافقت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ آپ اس گناہ سے خود بھی بچیے، صفائی کا خیال رکھیے، گوشت بھی عام نہ کیجیے، تھیلیوں میں، بیگ میں رکھ کر تقسیم کیجیے۔ گھر کے باہر صفائی کے علاوہ تکلیف سے سب کو بچانے کی فکر کیجیے۔ یاد آ جائے تو اس سیاہ کار محمد عارف کو بھی اپنی مقبول دعاؤں میں یاد کیجیے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔